إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ واللہ لا يهدی القوم الفاسقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد، سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کا تفصیلاً تذکرہ کیا، اور فرعون کے مظالم، اس کے وہ ظلم و ستم جو اس نے بنی اسرائیل پہ کیے تھے، وہ بیان کرنے کے بعد اللہ کریم نے ان احسانات اور انعامات کا تذکرہ فرمایا جو اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پہ کیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے احسانات کا ذکر کرنے کے بعد ان کا انجام بیان کیا۔ اس سے پہلے آپ نے چند ان قوموں کا تذکرہ سنا جو ایمان نہیں لائے تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کا انکار کیا، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ لیکن یہ وہ قوم ہے بنی اسرائیل کی جنہوں نے کفر تو نہیں کیا، اللہ کی طرف سے آنے والے نبیوں اور رسولوں کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان پر ایمان لانے کا اور اطاعت فرما برداری کرنے کا عہد کیا۔ ان پر فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد بڑا عروج آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزت سے، عظمت سے نوازا، جیسا کہ فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اور جگہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور جگہ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ تو فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو بہت فضیلت عطا کی،
ان میں ایک طویل عرصہ تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رکھا۔ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ انبیاء آئے، اور فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی قدرت کے بہت سے کرشمے دکھائے، انہیں صاف ستھری اور پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا۔ الغرض وفضلناہم علی العالمین، جہان والوں پر ہم نے ان کو بہت زیادہ فضیلت بخشی، مگر ان کی بد نصیبی اور بد قسمتی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا عہد تو کر لیا، لیکن انہوں نے بار بار عہد شکنی کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی طرف سے آنے والے نبیوں اور رسولوں کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے ان سے وہ عزت و عظمت اور فضیلت جو انہیں ملی تھی اسے چھین لیا گیا، اور پھر ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنے۔ تو ایمان والے بھی اگر ایمان کے تقاضے پورے نہ کریں تو ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کا یہی عنوان ہے، بنی اسرائیل کا عروج اور ان کا زوال۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا تفصیلاً تذکرہ کرنے کے بعد اس آخری امت کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اس قوم کے حالات و واقعات میں بھی تمہارے لیے بڑی عبرت ہے۔ میں نے ابتدا میں قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم مجھے تکلیف کیوں پہنچا رہے ہو؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، میرے اللہ کی اور میری نافرمانی کر کے میرا دل کیوں دکھا رہے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں۔ مگر اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں سیدھا راستہ بتایا، مگر انہوں نے اس سیدھی راہ کو چھوڑا اور ٹیڑھی راہ کو اختیار کیا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ہماری سیدھی راہ سے ہٹ گئے تو ہم نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، دلوں پہ مہریں لگ گئیں۔ اور جب کوئی قوم فاسق و فاجر بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو ہدایت نہیں عطا کرتے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم بھی ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، بار بار ان کی نافرمانی کر کے ان کی دل ازاری کی، اس طرح تم نہ کرنا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پہلے سے ہی اس بات سے آگاہ کر رکھا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے آنے سے پہلے بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے ہمیں بڑی تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، جلد بازی نہ کرو، ابھی کچھ دن صبر کرو، امید ہے کہ ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، تمہیں ان سے نجات عطا فرما دے گا، اور پھر تمہیں زمین کے اندر آباد کرے گا، عزت و عظمت عطا فرمائے گا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر تمہارا بھی پتہ چل جائے گا کہ تم کس قدر فرما بردار ہو اور اطاعت گزار ہو، تمہارے اعمال کا بھی پتہ چل جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ الاعراف، سورہ طٰہٰ اور سورہ البقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان انعامات کا ذکر کیا جو اس نے بنی اسرائیل پہ کیے، اور پھر ان کی عہد شکنی، ناشکری اور نافرمانی کا انجام بھی بیان کیا ہماری اصلاح کے لیے۔ فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ ابھی پہلا دن ہی ہے، بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے اللہ کریم نے ان کے دشمن فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا، اور انہیں زندہ و سلامت دریا سے پار گزارا۔ یہ دریا عبور کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، اور وہ انہیں لے کر ایک میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک مشرک بت پرست قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جنہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد اعتکاف کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ، ان کا احترام کرتے ہوئے ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ان کو بڑا اچھا لگا، تو کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام،
جس طرح اس قوم کے پاس الہ ہیں اسی طرح کا ایک الہ آپ ہمیں بھی بنا کر دے دیں۔ پہلا مطالبہ کیا۔ کیسا مطالبہ تھا اور کیسی عقل مند قوم! کہنے لگے جس طرح ان کا معبود ہے نا اسی طرح کا ایک معبود آپ ہمیں بھی بنا کر دے دیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فوراً فرمایا انکم قوم تجہلون، تم تو بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن سنو یہ جو کام کر رہے ہیں نا اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اس عمل کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے یہ تباہ و برباد ہوں گے، اور انہیں ان کے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اسی وجہ سے یہ ہلاک ہوں گے۔ شرک تباہی اور بربادی کی علامت ہے، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ نبی مکرم سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فتح مکہ کے بعد اپنے ساتھ ایک بڑا لشکر لے کر حنین کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا کہ ایک درخت ہے بہت بڑا، جسے مشرکین نے مختلف رنگوں والے کپڑوں کے ساتھ سجا رکھا ہے، کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں، اور وہ بڑا خوبصورت درخت لگ رہا تھا۔ وہ لوگ اس درخت کی تعظیم کرتے تھے اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا ذات انوات۔ کیا نام تھا؟ ذات انوات۔ جیسے آج ہمارے مسلمان بھائی پتھروں کی تعظیم کرتے ہیں، ایک ایک ہاتھ میں 4 4 5 5 انگوٹھیاں، یہ کیا ہے؟ یاقوت ہے، یہ مرجان ہے، یہ فیروزہ ہے۔ اس کی وجہ سے رزق بڑا آتا ہے، کام چلتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر مسلمان بھی پتھروں کے بارے میں، نگینوں کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھیں تو ان میں اور بت پرستوں میں کیا فرق رہا؟ اور اسی طرح درختوں کے بارے میں عقیدے ہیں، یہ فلاں بزرگ کا لگایا ہوا پودا ہے، خبردار اس سے لکڑی نہ توڑنا، حتیٰ کہ مسواک توڑ کر بھی سنت پہ عمل نہ کرنا، ورنہ بابا جی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ایسے عقائد ہیں نا لوگوں۔ تو یہ سارے شرکیہ اور کفریہ عقائد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر رہے تھے، جو فتح مکہ کے موقع پہ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے نا، ابھی توحید کا، سنت کا، ایمان کا پوری طرح رنگ نہیں چڑھا تھا، ابھی داخل ہی ہوئے ہیں۔ تو وہ درخت کو، ذات انوات کو دیکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا درخت مقرر کر دیں جس کی ہم بھی تعظیم کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا، اللہ کی قسم تم نے وہی بات کی جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی، وہ بت دیکھ کر۔
تو یاد رکھو کسی پتھر میں، کسی درخت میں نفع اور نقصان کی خاصیت ہرگز نہیں ہے۔ نفع اور نقصان، زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پہ روک دیا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ جب وہاں سے گزر کر آگے پہنچے، ایک میدان میں اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اتارا۔ اب صاف میدان ہے، کوئی چھت نہیں، وہاں درخت نہیں، کچھ کھانے کا سامان، پینے کا سامان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کس قدر انعامات کی بارش فرمائی۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان کے اوپر بادل بھیج کر سایہ کر دیا، سورج کی دھوپ سے، سورج کے تپش سے، سورج کی گرمی سے ان کو بچایا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھانے اور پینے کے لیے آسمان سے ہم نے پکے پکائے کھانے ان پر نازل کیے، من بھی اتارا، سلوہ بھی اتارا۔ سلوہ کیا ہے؟ پرندوں کا تیار پکا پکایا گوشت۔ پرندے آتے، ان کے سامنے بیٹھ جاتے، نہ پکانے کی ضرورت، نہ آگ جلانے کی ضرورت، اپنے حسب ضرورت کے مطابق اسی پرندے سے گوشت کاٹ کر کھا لیتے۔ اللہ کی قدرت سے وہ پرندہ پھر زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ اور من، میٹھی میٹھی چیزیں، میٹھی چیزیں بھی، نمکین چیزیں بھی، جو ہر روز صبح و شام ان کو مل رہی ہیں بغیر کسی محنت اور مشقت کے۔ فرمایا تم ذرا یہاں آرام کرو، اللہ کی نعمتیں کھاؤ، بادلوں کے سایہ کے نیچے رہو، منو سلوہ کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا، ناشکری نہ کرنا۔ اور خود موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف جاتے ہیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے 1 مہینہ 30 دن 30 راتیں ہماری بارگاہ میں طور سینا پہ آ کر گزارنی ہیں، اور اس دوران اپنے رب کے ذکر و اذکار میں، اس کی عبادت میں مصروف رہنا ہے۔ اور اس دوران اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کتاب تورات عطا کرے گا، جس میں آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے ہدایت اور نصیحت کی باتیں ہوں گی۔ فرمایا جاتے جاتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرماتے ہیں، آپ نے میرے بعد اس قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی کرنی ہے، ان کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔
کفر، شرک، ضلالت اور جہالت سے ان کو منع کرنا ہے، توحید کا سبق دینا ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ بتانا ہے۔ فرمایا وَأَصْلِحْ، میرے بعد میرے پیچھے رہ کر آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور جو مفسد، فساد کرنے والے نافرمان لوگ ہیں ان کی آپ نے کسی بات کو نہیں ماننا ہوگا۔ جانے لگے، قوم نے پھر کہا اے موسیٰ علیہ السلام، بادلوں کا سایہ بھی ہے، کھانے کے لیے من و سلوہ بھی آ رہا ہے، لیکن پینے کے لیے پانی نہیں، ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری قوم کو پانی کی ضرورت ہے، ان کو پانی پلا دے۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ہم نے حکم دیا اپنے اسی عصا کو ایک پتھر پہ ماریں۔ جب پتھر پہ مارا، اس پتھر میں سے 12 سوراخ ہو گئے، پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ وہ 12 قبیلے تھے نا، جیسا دریا میں اس سے پہلے 12 سڑکیں بنی تھیں، ہر قبیلہ ایک ایک سڑک سے گزرا، اسی طرح یہ 12 قبیلے تھے، پتھر میں سے 12 سوراخ ہو گئے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا ایک گھاٹ مقرر کر لیا، اور اللہ کی قدرت سے جب پانی والا برتن اس سوراخ کے آگے کرتے ہیں، پانی آنا شروع ہو جاتا ہے خود ہی، کوئی بٹن نہیں دباتے، کوئی ٹوٹی نہیں جس کو بند کریں یا کھولیں، بس برتن آگے کرنا ہے، پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ جب برتن بھر جائے گا، پانی خود ہی بند ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ۔ اللہ کی طرف سے حکم ملا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، اللہ کا رزق ہے، اس کو کھاؤ بھی اور پیو بھی، اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا، کہیں نہ شکری اور نہ فرمانی نہ کر بیٹھنا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کی زمین کے اوپر فتنہ فساد نہ کرنا۔ اور جگہ فرمایا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد هوى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ ہم نے کہا اے بنی اسرائیل کے لوگو، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات عطا کر دی،
تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، تمہیں من و سلوہ عطا کر دیا، تمہارے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ اللہ کی نعمتیں کھاؤ اور پیو، لیکن بغاوت نہ کرنا، ولا تطغوا، سرکشی نہ کرنا، ناشکری نہ فرمانی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، ورنہ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تم پہ میری طرف سے غضب نازل ہونے شروع ہو جائے گا۔ اگر سرکشی کرو گے تو میرا غضب اترے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میری طرف سے غضب نازل ہوگا بس وہ تباہ ہو جائے گا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک جو ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا اور ہدایت کی راہ پہ چلے گا، میں اس کے لیے بڑا غفار ہوں، غفور الرحیم ہوں، میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کروں گا اور نعمتیں اس کو ملتی رہیں گی۔ تو خیر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے اپنے اس قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر کوہ طور پہ چلے گئے۔ فرمایا 30 راتیں 30 دن گزرے، ہم نے 10 اور بڑھا دیں، 40 لیلہ 40 راتیں ہو گئیں۔ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ براہ راست اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، اسی وجہ سے انہیں اللہ کا کلیم کہا جاتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے خود کلام کی۔ جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، بڑا عمدہ، بڑا پیارا کلام، ہم تو اس کی کوئی مثال بھی نہیں دے سکتے، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کی کوئی مثال، نہ اس کے کلام کی کوئی مثال، وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ جس ذات کا کلام اتنا پیارا، اتنا عمدہ، اتنا احسن، اتنا خوبصورت ہے، وہ رب خود آپ کتنا خوبصورت ہوگا۔ فرمانے لگے، اے میرے رب، میری دلی چاہت ہے، میری تمنا ہے، آپ مجھے اپنا دیدار ہی کروا دیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، جب ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام ہماری بارگاہ میں آئے اور ان کے ساتھ ان کے رب نے کلام کیا تو کہنے لگے، رب آرینی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ قال لن ترانی، فرمایا اے میرے موسیٰ علیہ السلام تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتا، تیرے اندر وہ طاقت، وہ ہمت نہیں کہ تو مجھے دیکھ سکے۔ اللہ نے انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، پھر کہا اللہ میرا جی چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی طرف دیکھوں۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اے میرے موسیٰ علیہ السلام، میری طرف دیکھنے سے پہلے
ذرا پہاڑ کی طرف دیکھ، میں پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو نے پہاڑ کے اوپر آنے والی تجلی کو برداشت کر لیا تو ممکن ہے میری طرف بھی تو دیکھ سکے گا، لیکن اگر پہاڑ ہی اپنی جگہ پہ نہ ٹھہر سکا اور تو برداشت نہ کر سکا، پھر تیرا میری طرف دیکھنا بالکل ناممکن ہے، پھر نہیں دیکھ سکے گا۔ پہلے ذرا پہاڑ کی طرف دیکھ۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالے، پہاڑ اسی وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ اللہ نے ابھی ان پہ تجلی نہیں ڈالی تھی، پہاڑ پہ ڈالی تھی، اور انہوں نے پہاڑ کی طرف صرف دیکھا تھا، برداشت نہ کر سکے، نہ پہاڑ برداشت کر سکا اور نہ موسیٰ علیہ السلام برداشت کر سکے۔ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حالانکہ اللہ کے بڑے عظیم اور جلیل القدر نبی ہیں۔ یہاں تو عام بزرگوں کے بارے میں مشہور کر رکھا ہے نا کہ وہ جب چاہیں رب کی طرف دیکھ لیتے ہیں، اللہ کا ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے، اور بعض یہاں تک کہ کہہ دیتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں رہتا ہے۔ یہ ساری بلا دلیل لا یعنی فضول باتیں یاد رکھیں۔ اس دنیا کائنات میں کوئی بھی ایسا انسان یا جن یا اور کوئی مخلوق نہیں کہ جو اللہ کی طرف دیکھ سکے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ کی طرف کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ سب کو دیکھنے والا ہے، وہ باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے۔ دنیا میں کوئی اللہ کی طرف نہیں دیکھ سکتا، ہاں قیامت کے روز ان ایمان والوں کو جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، اللہ کریم ان کو طاقت عطا فرمائیں گے اور اس کے بعد وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے خوش نصیب چہرے اس دن اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے چہرے بڑے ہی بارونق اور تر و تازہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز کروڑوں اربوں کھربوں انسان، بے شمار لوگ اکیلے اللہ کی طرف کیسے دیکھ لیں گے؟ اللہ ایک اور دیکھنے والے ان کا کوئی شمار ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مجھے بتاؤ چاند کتنے ہیں؟ کہا ایک۔ فرمایا جب 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب میں ہو اور چمک رہا ہو، چاند ایک ہوتا ہے، زمین پہ بسنے والے تمام انسان چاند کی طرف دیکھتے ہیں نا۔
کہنے لگے ہاں۔ فرمایا جس طرح سارے لوگ ایک چاند کی طرف دیکھتے ہیں نا، قیامت کے روز چاند بنانے والے اللہ کی طرف بھی دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ اس وقت اللہ تعالیٰ جب دیکھنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائیں گے۔ یہاں دنیا میں دعوے کرنے والے اگر کوئی ایسی بات کرے تو ان سے کہو یہ سورج ابھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کوئی کھڑے ہو کر سورج کی طرف اپنی نگاہوں کو جما کر 5 منٹ تک بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ یہ سورج کے اندر چمک اور حرارت اور اس کی شعاعیں جو اللہ نے اس کے اندر پیدا کی ہیں، جب کوئی سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتا، جب کہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، تو اللہ کی طرف دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، موسیٰ پیغمبر علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں آئندہ دوبارہ ایسی بات نہیں کروں گا۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ ہم نے کہا اے میرے موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ یہ لو تورات کی تختیاں، اپنی قوم کے پاس لے جاؤ اور انہیں پڑھ کر بیان کر کے سناؤ تاکہ وہ اللہ کی سیدھی راہ پہ چلنے والے بن سکیں۔ ادھر یہ معاملہ اور پیچھے قوم بنی اسرائیل، انہوں نے ایک نیا ہی کام شروع کر دیا، نافرمانی اور بہت بڑی نافرمانی۔ اللہ پوچھتے ہیں وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اے میرے موسیٰ علیہ السلام، ذرا یہ تو بتاؤ، آپ اتنی جلدی اپنی قوم کو چھوڑ کر میرے پاس کس لیے آئے؟ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی۔ فرمایا اے میرے اللہ، میری قوم میرے نقش قدم پہ ہے، ان کا خیال تھا میں ان کی رہنمائی کے لیے ان کے پاس اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر آیا ہوں اور وہ سیدھی راہ پہ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ۔ تیرے آنے کے بعد تیری قوم بنی اسرائیل ایک نئے فتنہ میں مبتلا ہو گئی ہے اور سامری نے ان کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ سامری نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس سونے کے کچھ زیورات تھے جو انہوں نے فرعون کی قوم قبطیوں سے عاریۃً لیے ہوئے تھے۔ اس نے کہا یہ اپنے پاس نہ رکھو، کہیں اس کی وجہ سے تم پہ عذاب نہ آ جائے۔ کیا کریں؟ کہا ایک جگہ پہ جمع کر دو۔ جمع کر دیے، ایک ڈھیر لگ گیا، اس نے اس کو پگھلایا اور سونے کا ایک بچھڑا بنا دیا۔
اس میں کچھ اس قسم کے سوراخ رکھے کہ جب اس میں ہوا داخل ہوتی تو سیم بیل کی سی آواز اس میں سے نکلتی. کہنے لگے ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، یہ تمہارا معبود ہے، بلکہ تمہارا ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی معبود ہے. وہ تو بھول گئے ہیں، کسی اور معبود کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں. تو اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو یہ خبر سن کر وہ بڑے پریشان ہوئے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اپنے قوم کی طرف پلٹے، دل میں بڑا افسوس بھی تھا اور غصہ بھی. افسوس اور غصہ اپنے قوم پر آتے ہی اللہ فرماتے ہیں القل الواح واخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ، تورات کی تختیوں کو نیچے رکھ دیا، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر ان کو جھنجھوڑا اور فرمانے لگے جب میں آپ کو اس قوم کی اصلاح کے لیے اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا تھا تو نے ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ کر منع کیوں نہیں کیا. فرمانے لگے قال ابن امہ ان القوم استضعفونی، اے میری ماں جا بھائی، اے میرے بڑے بھائی، آپ مجھ پہ ناراض نہ ہوں. بھائیوں کا ادب سکھایا. بھائی سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہے ہیں اور پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان، یبن امہ، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، کہ میں نے پوری کوشش کی قوم کو سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھے. اگر اس سے زیادہ میں بات کرتا تو قادو یقتلوننی، ہو سکتا تھا وہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے. فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، آپ ایسا کر کے نا اس قوم کے لوگوں کو خوش نہ کریں اور مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کریں، میرا اس میں قصور نہیں ہے. اور اس بات کی شہادت خود اللہ رب العالمین نے دی. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. یقیناً ہارون علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اے قوم کے لوگوں، تم ایک آزمائش میں ڈالے گئے ہو. تمہارا رب یہ سونے کا بچڑا نہیں بلکہ اللہ رحمان ہے. اس کو چھوڑو، میری اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو. کہنے لگے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک تو ہم یہ ضرور کرتے ہی رہیں گے، جب وہ آئیں گے نا پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آ کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے بعد پھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے. قال فما خطبک یا سامری، اے سامری ذرا تو بتانا تو نے یہ حرکت کیوں کی. کہنے لگے بس میرے جی نے میرے لیے یہ کام آسان کر دیا تھا، مجھے یہ اچھا لگا تو میں نے یہ کر دیا. شرک کرنے والوں کے پاس کوئی مستند دلیل نہیں ہوتی، بس وہ وہم و گمان کے پیچھے لگتے ہیں، جو جی میں آیا کر دیا، دیکھا دیکھی پہ لکیر کے فقیر. اور بار بار اللہ نے بتایا یہ جو مشرک لوگ ہیں نا، ان کے پاس کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہیں. بات وہ ہوتی ہے
عمل وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے جس کی کوئی دلیل ہو رب کی کتاب میں سے۔ تو فرمایا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نصفا قال بصرت بما لم يبصروا به۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فاذهب، جا، اللہ تجھے اس دنیا میں بھی یہ سزا دے گا، تجھے ایسی بیماری لگ جائے گی کہ تو دوسرے لوگوں سے بھی کہتا پھرے گا مجھ سے دور رہنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، اتنی گندی بیماری تجھے لگ جائے گی۔ اور یہ سونے کا بچڑا جسے تو معبود سمجھتا ہے، آ دیکھ تیرے سامنے ہم اس کو توڑتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، اس کے ٹکڑے کرتے ہیں، اس کو توڑ پھوڑ دیا، جلا دیا، ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیا اور اعلان فرما دیا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما۔ تمہارا معبود یہ سونے کا بچڑا نہیں بلکہ اکیلا اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ کہ جس کے پاس ہر چیز کا پوری طرح علم ہے، جس کے پاس ہر چیز کا مکمل طور پہ علم ہو وہ الہ ہونے کے قابل ہے، اور جس کے پاس پورا علم نہ ہو وہ معبود ہو نہیں سکتا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، جب ان کے سامنے اس کو توڑ دیا گیا اور وہ بھی سمجھ گئے کہ واقعی ہی ہم گمراہی میں چلے گئے تھے، تو پھر ذرا ہوش آیا اور کہنے لگے لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہم پہ ہمارے رب نے رحم نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا تو یقیناً ہم نقصان اٹھائیں گے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اے موسیٰ علیہ السلام، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہ جرم، یہ گناہ کیسے معاف ہوگا؟ تو بتایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم نے اس بچڑے کو معبود بنا کر، اللہ کا شریک بنا کر اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اب اپنے رب کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو، اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اب آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، پھر توبہ قبول ہوگی۔ یہ تو ہمارے اوپر اللہ نے بڑے احسانات کیے ہیں نا، گناہ ہوا بس توبہ کرو، استغفار کرو، گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن ان سے کہا گیا اب ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑے گا۔ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ اپنے ہاتھوں میں تلواریں پکڑیں اور ان لوگوں کی گردنیں اڑائیں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، پھر توبہ قبول ہوگی۔ اور انہیں مجبوراً آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ایسا کرنا پڑا، اور اس طرح کئی ہزاروں لوگ ان کے قتل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بچ گئے وہ غازی ٹھہرے، اور جو قتل ہو گئے ان کو شہادت کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔
اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 آدمی لے کر کوہ طور پہ پہنچے اور وہاں سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو معاف فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عقیدہ توحید سمجھ کر اس پہ کار بند رہ کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی ناشکری اور نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔